پر سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کی ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار عالیہ میں حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دربار عالیہ میں تحفہ درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بہنیں، بیٹیاں، گزشتہ سال 12 ربیع الاول کو اسی جگہ پہ یہاں بیان ہوا تھا۔ ساتھیوں کی اسی وقت سے خواہش تھی کہ پھر بھی ہونا چاہیے، اور کس کی خواہش نہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے۔ اور لمبی چوڑی باتیں کیا آپ کو بتاؤں، میرا تو اتنا بڑا یقین اور پختہ ایمان ہے کہ جس کی موت درود شریف پڑھتے پڑھتے آ جائے، صبح کچہری چلو میں تمہیں اسٹامپ لکھ دیتا ہوں، قیامت میں حساب و کتاب مانگا۔ اتنی اونچی عبادت خدا بھی کہتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ تو میں خدا بھی درود بھیجتا ہوں، میرے نوری فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ پاک جل شانہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، پوری کائنات انسانی بیان نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بنایا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی، جہاں تک میں خدا کی وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونا لوگ تسلیم کریں گے، وہاں تک تیری تو اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی صفات و صفات میں کسی قسم کا بھی شریک نہیں۔ سیرت کے تذکرے یوں پورے نہیں ہوتے جیسا کہ آج کل ہم لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے۔ بات سچی ہے لیکن تھوڑی سی سوچ کے فرق ہے کہ اتنا چہرہ منور تھا، اس قدر حسین تھے، کون نہیں جانتا، کون نہیں مانتا، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ وہ حسین چہرہ ہمیں پیغام کیا دے کے گیا، وہ نبی ہمیں سبق کیا پڑھا کے گئے،
کون سا کام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت، اس امت کے لیے ہدایت نہیں فرمائی؟ اتنی بڑی ضرورت ہے، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، دن نہ تھا، رات نہ تھی، پہاڑ نہ تھے، دریا اور سمندر نہ تھے، ندی نالے نہ تھے، درخت نہ تھے، انسان نہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اس وقت اللہ پاک جل شانہ نے عالم ارواح میں اجلاس بلایا۔ مسلمانوں سے اندازہ لگاؤ وہ جلسہ کتنا بڑا شان والا ہوگا جس جلسے کا صدر خدا ہو، صدر خدا ہو، جنرل سیکرٹری بھی خدا ہو، اور جن کو جلسے میں بلایا وہ روحیں ہو انبیاء کرام کی، صدارت خدا کی، شرکاء انبیاء علیہ السلام، اور جس کے لیے یہ اتنا بڑا جلسہ کیا گیا وہ ہے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھی وجود میں نہیں آئی، آمنہ کے در یتیم کی شان بلند کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو معراج شریف اللہ پاک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، کیوں کرایا؟ خدا تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کیڑی چمٹی پہاڑ کی غار میں چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے، اس کی قوت باصرہ بھی ایسی ہے، سننے کی قوت بھی اس طرح کی ہے۔ آج تک ہماری سمجھ میں تو خدا نہیں آیا تو نبی کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہ وہ کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ خدا کی رحمت ہے، اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازی ہے کہ اتنی شان والا نبی آیا بھی پہلے عورت کی گود میں، اب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی۔ نعمان شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑے تفصیل مضامین لکھے ہیں۔ میں تو عورتوں کو مبارکباد کہتا ہوں کہ تم اسلام کی اصل دین کی ذمہ دار تم ہو کہ نبی پہلے تیرے پیٹ میں آیا، نبی پہلے تیری گود میں آیا، تیرا دودھ پیا، تیری گود میں نبی کھیلتا رہا، اور دنیا سے گئی جب تشریف لے گئے رخصت ہوئے، خدا کی قسم نہ صدیق کی گود تھی نہ علی کی گود تھی، اما عائشہ صدیقہ یا فاطمہ الزہرا کی گود تھی، عورت کی گود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہوئی۔ اور جہاں تک تاریخ کا مطالعہ واضح کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے قرآن بھی، اسلامی تاریخ بھی، کہ اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے عورت کا۔ سب سے پہلی شہادت قربانی، کلمے کے پیچھے ٹکڑے کرانا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 70 سال کی بوڑھی عورت، پوری دنیا کو سبق پڑھا دیا کہ کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ٹکڑے کرائے جا سکتے ہیں، چر سکتی ہوں، اعضاء الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کلمے کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر سیدہ سمیہ کا عشق دیکھو، نہ کپڑے سے پیار ہے، نہ فیشن سے پیار ہے، نہ کھانے پینے سے پیار ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بیٹے کو بڑھیا کہتی ہے، 70 سال کی بڑھی عورت ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، اور بیٹے کو بلا کر کان میں کہتی ہے عمار جلدی جا میرے نبی کو میرا آخری سلام پہنچا دے، میرا آخری سلام پہنچا دے۔ اور پھر عشق کی بات کر دی، حضرت عمار چل دیے، 2-4 قدم گئے، پھر بلایا بیٹا ذرا اور میرے قریب آ، رو کے کہنے لگی ایک درخواست کر دے، جا کے ایک اپیل کر دے، اگر منظور ہو جائے تو ظاہر قسمت
میرا آخری سلام بھی پہنچا، اور یہ بتا دینا کہ تیری غلام سمیہ کے ہاتھ پر بندھے ہوئے ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑی ہے، چیرنے کا انتظام ہے، پروگرام ہے، بیچ سے چیر کر ٹکڑے کرنے۔ اب یہ بات تیری سمجھ میں آج کیسے آئے، میری بہن بیٹیوں کی سمجھ میں کیسے آئے؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے عمار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا کر عرض کر دے، جس وقت مجھے یہ ٹکڑے کریں گے چیریں گے، اگر یہاں پہاڑی پہ آپ سامنے تشریف لے آئے تو میرا مقدر بڑا اونچا ہو جائے گا، ادھر چیر کی ٹکڑی بنوں گی، ادھر آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ دیدار کی لذت میں نشے میں مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مجھے کوئی قباحت نہیں ہوگی، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کے دیدار میں لذت ہے، نبی کے دیدار میں نشہ ہے، نبی کے دیدار میں ساری زندگی کا نشہ ہے۔ اور کہتی ہے اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لائی، میں عرض کروں گی تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار لائی ہوں۔ کیا مقام ہے عورت کا، کتنا شاندار منصب ہے، کتنی بڑی ترکیب ہے، منہ سے کہنے والی بات نہیں، کر کے دکھایا۔ ابو جہل قریب آیا اور کہنے لگا سمیہ اگر تو آج بھی کلمے کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، مزے کرے گی دنیا میں۔ کہنے لگی اب مزے کی ضرورت نہیں رہی۔ او ابو جہل دیر نہ کر، میری آنکھیں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے جنت کا نظارہ ہو گیا، جنت کی زیارت ہو گئی، مجھے آنکھوں کے سامنے اللہ پاک نے 22 کے 8 دروازے دکھا دیے۔ کیا ایمان کی قیمت ہے سمیہ کے دل میں، کیا دین کی قیمت ہے، کیا کلمے کی قیمت ہے، کیا قرآن کی قیمت ہے۔ آج ہم قرآن والے نہیں رہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں، دین کی کوئی عظمت اور محبت نہیں۔ کیا دنیا سے لے کے مرد جائیں گے، کیا عورتیں لے کے جائیں گی۔ ولادت باسعادت کا مہینہ ختم ہوا، ولادت تو سب سنتے ہیں بیان کرتے ہیں، وفات کا مہینہ بھی تو یہی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھایا، اور تیرا میرا پھر بھی یقین نہیں بنتا۔ فرمایا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ کون دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ جس کے صدقے میں دنیا بسائی، کائنات بنائی۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات دن آپس میں جھگڑنے لگے۔ رات کہتی تھی نبی کی پیدائش کا موقع مجھے ملے، میرے اندر امام الانبیاء تشریف لائے، دن کہتا تھا نہیں نہیں میں منور کرتا ہوں، سارے جہان کو روشنی بخشتا ہوں، مجھے یہ سعادت ملے میرے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو۔ رات دن بھی حضور کی آمد پہ اپنے اپنے حصے کے لیے جھگڑے کر رہے ہیں۔ آج امت کا یہ حال ہے، 60 سال 70 سال کی عورت کی موت آ رہی ہے، کلمہ نصیب نہیں، 80-90 سال کے مرد کی موت آ رہی ہے، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے وقت میں موجود تھا، تو میں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان پکڑی اور کہنے لگا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑتی ہے، کلمہ پڑھنے نہیں دیتی، پڑھنے نہیں دیتی کوئی چیز۔
اس میں وہ وقت آنے والا نہیں، اس کے خیال میں ہے کہ میں دائمی یہاں بیٹھا رہوں گا۔ اسی کو کہتا کہ زمانہ چند روزہ ہے، یہ دنیا بزم فانی ہے۔ زمانہ چند روزہ ہے، یہ دنیا بزم فانی ہے۔ جہاں کو غور سے دیکھو ہر ایک شے آنی جہانی ہے۔ نہ نازا ہو بشر اتنا کہ تھوڑی زندگانی ہے۔ کہاں گئے رستم و حاکم، کہاں ان کی حکمرانی ہے۔ اللہ والوں نے، شاعروں نے، اماموں نے، کتبوں ابدالوں نے زور لگایا کہ ہر آدمی موت کو یاد رکھے اور ہر وقت یاد رکھے، تاکہ اس کی دماغ میں یہ بات بس جائے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میں کیسے رہوں؟ حالات ہیں، کتابیں ہیں، واقعات ہیں، مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، بدلتا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑی مصیبت میں بھی آج آدمی توبہ کرنے کو تیار ہے۔ اسی جمعے کو کئی آدمی بتا رہے تھے کہ سیلاب آیا، مکان تھوڑا سا محفوظ ہے، پکا ہے، پہلی منزل میں پانی بڑا کھڑا ہے، دوسری منزل میں VCR چل رہا ہے۔ اس قوم کو توبہ کی توفیق ہو، یہ قوم استغفار کرتی ہوئی مرے گی۔ قرآن پہ یقین نہیں، فرمایا قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا حال قرآن ذکر کر رہا ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تم اب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو زمین سے کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اور آسمان سے پتھر برسیں گے، نوکدار پتھر برسیں گے، اور پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے ظالم کو لگے۔ زمین آسمان کی طرف جائے گی، پتھروں کی بات ہوگی، اوپر سے زمین کو پلٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعی کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن کہتا ہے اتنی طاقتور قوم عاد قوم سمود کی تھی، اللہ نے ایک ہفتے ایسی آندھی چلائی، زمین بھی پٹک پٹک کے مارے، جب تک دم نہیں نکلا جہان نہ چھوٹی۔ قرآن کہتا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح پڑے تھے جیسے کھجوروں کو جڑوں سے نکال کے پھینک دیا ہو۔ اس علاقے سے جناب محمد عربی سارے کیا جو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزرے تو آپ نے فرمایا ان کنوؤں کا پانی نہ پینا، یہ جو کنویں ہیں اس بستی میں ان کا پانی نہ پینا۔ کسی نے عرض کیا کیوں؟ تو فرمایا ان کنوؤں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ وہ تو برباد ہو گئے، ان کنوؤں کا پانی پلید ہے، پاک ہے۔ فرمایا نہیں، ان کنوؤں کو پانی بھی نہ پیو جن کنوؤں کا پانی پینے والوں کا ساروں کا بیڑا غرق ہو۔ ایک گھونٹ پانی نہ پینا ان کا، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ قوم سبا قرآن کا ذکر ہے، اتنی طاقتور تھی کہ 500 من کا پتھر
ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتا تھا 500 من کا پتھر، اور جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ ہم اتنے قداور زمانے میں ہیں بھی نہیں، پھر بھی السلام علیکم لوگ کرتے ہیں نا، کئیوں کے تو اتنے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے، مجھے شبہ پڑتا ہے یہ عورت کو نہیں، بندری کی طرح چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے قد ہیں، وہ گھٹتے 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 زمین میں مل گئے۔ اتنی بڑی قوم 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ہاتھ تک پھینکنے والی، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے عذاب بھیجا اور وہ بھاگے، اواذا الا ترکبوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ کہاں بھاگ رہے ہو اپنے مکانوں کو چھوڑ کر؟ تم تو بڑے طاقتور لوگ تھے، خدا کے سامنے کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کے پاس ڈھال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وقت ارشاد فرمایا، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ آخری وقت ہے، پسینے آئے ہوئے، ہائے ہائے بے چینی ہے، آنکھوں کے اندر آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، دل کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، مرنے والا عورت ہو یا مرد ہو، الجھن ہے، بے تابی ہے، بے قراری ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، ہاتھ منہ مار رہا ہے۔ دھی نے امی سے پوچھ لیا، امی جان کیا حال ہے، کیا تکلیف ہے؟ فرمانے لگی بیٹی تکلیف کوئی نہیں، درد کوئی نہیں، بخار کوئی نہیں، پیڑ کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے، کھچ کھچ کے سانس آ رہے ہیں۔ یہ کہانی نہیں، خدا کی قسم یہ وقت تیرے اوپر بھی آنا ہے، میرے اوپر بھی آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کی ہے، چند روزہ زندگی ہے، لمبا ٹھکانہ قبر والا حشر والا ہے۔ یقین کوئی نہیں، نہ موت پہ یقین ہے، نہ قبر پہ یقین ہے، نہ قیامت پہ یقین ہے۔ تیرا 100 دفعہ یقین نہ ہو، تیرے یقین کا بنتا کیا ہے؟ آخر موت بھی آئے گی، قبر بھی آئے گی، قیامت بھی آئے گی۔ اور اب تو اللہ پاک عجیب طرح کے حالات دکھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جو سیلاب آئے زمانے کا پنجاب میں، ایک بستی میں 400 گھر، اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی، مرد عورت بچے بچیاں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 15 ہے، کسی میں 5 ہے۔ خدا کی قسم ایک بچہ نہ بچا۔ 20 فٹ پانی آیا ایک دم رات کو سوتے میں۔ کس کو پتا تھا کہ یہ آخری نیند ہے، اس کے بعد نیند نصیب نہ ہوگی؟ ہزاروں مر گئے، لیکن تم ابھی پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ قرآن کی پابندی ہے، تمہیں تسلی ہے کہ ہمیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وقت امت کو سمجھایا، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے
کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو. اتنا سخت گھبراہٹ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے, محمد ابو زہرا مصری لکھتا ہے, آخری وقت آیا, اتنے پسینے آئے, کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے. خود بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے, یہ پسینے کیسے, یہ پریشانی کیسی, یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمانے لگے بیٹا تجھے معلوم نہیں, موت قریب آ گئی. آپ کو کیا غم ہے؟ آپ 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں, وقت کا امام ہے, پرہیزگار ہے, قرآن کے لیے 2 سال تک کوڑے کھائے, درے کھائے. فرمایا بیٹا تیری بات ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی تو بڑا بے نیاز ہے, ڈرتا ہوں آخری سانس پتہ نہیں کس حال میں آئے گا. ان بطش ربک لشدید, اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بڑی سخت ہے. لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ فرماتے ہیں جب پوچھوں گا جب پتہ چلے گا میری خدائی کا. آج تو تجھے میری خدائی پہ بھی یقین نہیں, میری قدرت پہ یقین نہیں, میری صفات پہ یقین نہیں. شیخ پورے شہر میں نام بھی لکھا تھا اخبار میں بھی, بیگم محمودہ سلیم فوت ہو گئی, انتقال کر گئی, قبر میں دفن کر دی. خدا کی قسم سینکڑوں آدمی بتانے والے مجھے ملے, 8 دن تک قبر میں سے آواز آتی رہی, میں جل گئی, میں سڑ گئی, میں مر گئی. ملتان میں ایک قبرستان میں قبر ہے, 3 برس تک ایک قبر سے دھواں نکلتا رہا, لاکھوں آدمی گواہ ہے, لاکھوں. میرے بھائیوں بہنوں, ہماری پتہ نہیں قبر بھی ملے گی کہ نہیں, کس حال میں موت آئے گی, کہاں آئے گی, نماز پڑھتے ہوئے آئے گی یا گانے سنتے ہوئے گانے گاتے ہوئے موت آئے گی, اللہ ہی کے علم ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور لوگوں ڈرو اپنی پروردگار سے, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, ڈرو اپنے پروردگار سے جو اتنی بڑی قدرت والا ساری کائنات میں ہلچل مچا دے گا, زلزلہ آ جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی بنسری بجے گی, شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے اور جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گے. وہ آواز اتنی سخت ہوتی جائے گی, کلیجے پھٹ پھٹ کر سارا جہان آ جائے گا, ہم مر جائیں گے. فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. قرآن کہتا ہے لوگ اس طرح پڑے ہوں گے جیسے نشے میں پڑے ہوں, اتنا گھبراہٹ آئے گا, اتنا خوف آئے گا, ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مارے گی, حاملہ کا حمل گر جائے گا, بربادی آ جائے گی. اذا السماء انشقت, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر پڑے گا. اذا الشمس کبرت, سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ جائے گا. واذا النجوم انکدرت, ستارے ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑیں گے. واذا الجبال سیرت وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قرآن کی بات ہے, پہاڑ روئی کے گلوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں. مطلب
میری تیری کیا تیاری ہے، کیا سوچ و بچار ہے؟ آج پورے گھرا میں مرد عورت ایسے لاکھوں کروڑوں گھر ہیں جن میں کوئی اللہ کا قرآن کھولنے والا بھی نہیں، اللہ کے قرآن کی زیارت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس گھر سے مسلمان کا جنازہ اترے، اس گھر سے مومن کا جنازہ نکلے گا جہاں ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، 360 رگیں ٹوٹتی ہیں۔ فرمایا کلّا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ قرآن کی بات سچی ہے، قرآن کہتا ہے 360 رگیں ٹوٹیں گی، 360 جوڑ ہے آدمی کے جسم میں، کڑا کڑا کر کے سارے ٹوٹیں گے۔ ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ حدیث ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تاکہ تم ڈرو، میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاؤں، لیکن میرے اللہ نے مجھے روک دیا۔ یوں فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں اور تم دیکھ لو تو مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو۔ اور اکثر دعاؤں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگ کرتے تھے۔ تعلیم یہی تھی، تلقین یہی تھی، سمجھانا یہی تھا، اس قلیل زندگی میں لمبے گھر کی تیاری کریں، عورتیں بھی مرد بھی ہوش۔ اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں آئے ہزاروں گئے، گھر بار خالی چھوڑ گئے، برباد کر گئے کوٹھی بنگلوں کو۔ جنازہ جب نکلا اس دن کے بعد گھر میں بولنے والا کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلسل 13 دن بخار ہے، بڑی تکلیف ہے، کبھی ہوش آتی ہے کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت اتنی پریشان ہے، اتنی حیران ہے، نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا اصل النہار، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ اندازہ مرض الموت ہے، آخری وقت ہے، تیرے نبی کو فکر نماز کا ہے۔ فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ جواب دیا گیا قالوا لا بل ينتظرون، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس، میری طرف سے صدیق اکبر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو دیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا ابا کا آپ کو کیا پتا ہے، جس دن سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی ہے سارا دن ساری رات کونے میں بیٹھ کے روتا ہی رہتا ہے۔ اور صحابی پوچھتا صدیق کیا سبب ہے تیرے رونے کا؟ تو جواب دیتا اذا جاء نصر اللہ کی صورت نہیں آ گئی کہ ہاں آ گئی، پھر اس صورت نے تو بتا دیا کہ نبی کی جدائی کا ٹائم آ گیا، رخصت
مبعوث ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہر وقت روتا ہے۔ تعمیل حکم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی، قدم مبارک جمتا بھی نہیں، صحیح معنوں میں چلا بھی نہیں جاتا۔ خدا کی قسم محدثین نے لکھا ہے قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اور دو جوانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، صدیق اکبر کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ اللہ اللہ، تمہیں کیسے پتا چلے مدینہ منورہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں کھجور کا تنا تھا، نہ کھجور تھی نہ پتا تھا، سوکھا ہوا ٹونڈ تھا، اس سے کمر کا سہارا لگا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا، اس پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ پہلا جمعہ حدیث کتابوں میں آتا ہے وہ سوکھا ہوا لکڑی کا ٹونڈ درخت کھجور کا رونے لگے، بچوں کی طرح بل بلانے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس میں سے آواز آتی ہے زندگی میں جدائی ہو گئی، 8ویں دن مورے نبوت کا بوسہ مل جایا کرتا تھا، اس سے بھی دے اب تو ممبر میں تشریف رکھو گے، میرا کیا بنے گا؟ اور نبی کی جدائی کا لکڑی کو پتا چل گیا، اور پتھروں تمہیں کب احساس ہوگا؟ تو کون سا دن آئے گا کہ مجھے معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور کتنے اعلیٰ درجے کا حسین چہرہ تھا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے بڑے دکھ اٹھائے۔ ان کے لیے آ کر سلام کیا، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میرا مالک وزن زیادہ لاتا ہے، کھانے کو مجھے کم دیتا ہے۔ آئے اونٹ جس سے آ کر فریاد کریں۔ بچوں نے چڑیوں کے بچے اٹھا لیے، چڑیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چی 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 کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بچوں کو بلواؤ، یہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، ان کے بچے واپس دلاؤ۔ چڑیا کو پتا چل گیا کس سے فریاد کروں، تم ساری زندگی گزر گئی پھر بھی پتہ کون سا وقت آئے گا قبروں سے اٹھ کر واپس آؤ گے؟ ہر درد میں ہر غم میں امت کا شریک وفادار نبی۔ مسجد میں آپ نماز کی بات منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا او لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے دین پہنچا دیا، میں نے قرآن پورا پہنچا دیا، اللہ کے احکام میں نے تمہیں پہنچا دیے، بتاؤ پہنچایا کہ نہیں؟ تمام صحابہ کرام رو بھی رہی ہیں، عرض کرنے لگے سب کچھ پہنچا دیا۔ یوں فرمایا جتنے یہاں موجود ہو وعدہ کرو جو موجود نہیں، عورتوں کو مردوں کو میری یہ باتیں پہنچا دو گے۔ وقت آ گیا، جدائی کا وقت قریب ہے، میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تم مجھ سے نہ ملو گے، میں تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ میری آخری بات سن لو، میں نے جس کو مارا ہو آج مجھے مار لے، میں نے جس کو گالی دی ہو آج گالی دے لے، جس نے بدلہ لینا ہو وہ آج بدلہ اتار لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ آج پھر بھی سانس آ جا رہے ہیں، اپنا بدلہ لے لو، اپنا قرضہ لے لو، جس کا میں نے قرضہ دینا ہو وصول کر لے، جس پہ میں نے زیادتی کر دی ہو آج مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے، قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں مطالبہ نہ کرے۔ ارشاد فرمایا بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بار بار کہتے ہی ہیں ایک دن آپ کے ہاتھ سے بغیر گناہ کے، بغیر قصور کے، بغیر کسی وجہ کے میری کمر میں چھڑی لگ گئی تھی، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جا بدلہ لے۔
اور آ کے کہنے لگا معاف کرنا جی، جب آپ بدلہ دینے پہ آ گئے اور میں لینے پہ آ گیا تو میری کمر کرتے سے ننگی تھی اس وقت۔ بخاری شریف میں صحابہ کرام کا دم نکل گیا، بیمار ہاتھوں سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، آ جا بدلہ لے لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل کی آنکھوں میں خون آ گیا، قتل کر دوں، سر اتار دوں، یہ اتنا بے ادب کون ہے، یہ اتنا گستاخ کون ہے جو نبی کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ ذرا اندازہ لگا، قیامت کا نبی کو خوف ہے تجھے نہیں، قیامت کا نبی کو ڈر ہے تجھے نہیں، بیمار ہاتھوں سے کرتا اٹھا دیا۔ صحابی نے آگے بڑھ کر یہاں دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اس کا بوسہ دے لیا اور کہا کہ آپ نے مجھے کم مارا تھا، عمر بھر کی تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، میرا شوق تھا، میرا ذوق تھا، کبھی موقع ملے تو مہر نبوت کا بوسہ لوں گا، مجھے ساری زندگی میں موقع نہیں ملا، آج اللہ نے آپ اپنی مہربانی سے یہ موقع عطا فرما دیا۔ بہرحال نبی کے دل میں خوف دیکھ قبر کا، قیامت کا، موت کا۔ علماء کرام نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دکھلائے، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، قبر پہ کھڑے ہو کے حکم دیتے، مردہ زندہ ہو کر سامنے آ جاتا۔ تماشبین لوگ ہر دور ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ لیکن نوجوان قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا چھو تجھے تو کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ جی ہاں، بڑا سا گزر گیا کہ جی ہاں، بڑی مدت ہو گئی کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قبر کا کچھ حال بتا، قبر میں کیا گزرتی ہے اس کا منظر بتا، ملاقات تو اللہ نے کرا دی، قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کے اندھیرے کی بات کر، قبر کے عذاب کی بات کر۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، آپ قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کی خبر جاننا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کی کائنات کی قسم اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اس وقت بھی میرا سارا جسم کڑوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے ہر مرد نے، ہر عورت نے، جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، منہ میں موت کی تلخی آئے گی۔ کسی کو پرواہ